نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخر الحديث۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس حدیث پاک کے درس میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث پاک ابھی پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے جس کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے حدیث پاک کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، باقی صحابہ کرام بھی، یعنی حضور کا دربار لگا ہوا تھا، حضور کی محفل سجی ہوئی تھی، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایسے ہوا کہ ایک بندہ آیا اور اس کے کپڑے بالکل سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشام، اور جو سر کے بال تھے وہ انتہائی چمکدار اور کالے بال تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایک بندہ اگر باہر سے آیا اور دور سے تو اس پر کوئی سفر کا نشان موجود ہے، کپڑے وغیرہ تھوڑے میلے ہو جاتے ہیں، اگر بستی کا رہنے والا ہو تو بندے اس کو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ اس پر سفر کے نشان تھے، نہ ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا، نہ اس بستی کا رہنے والا تھا۔ اس بندے نے کیا کیا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تحیات میں جیسے بیٹھے، ایسے بیٹھے، اور اپنے جو گھٹنے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ بالکل سامنے کر کے ایسے ادب کے ساتھ بیٹھا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو اپنی رانوں پہ رکھا، جیسے تحیات میں ہم رکھتے ہیں ایسے ران کی وہ دونوں ہتھیلیاں ایسے رکھی اس ادب کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا شروع کیا۔ پہلا سوال یہ پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایک یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ایک یہ گواہی ہے۔ دوسرا کام وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر 5 وقت، وتؤتی الزکاۃ، تیسرا یہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ نکالو اس میں، وتصوم رمضان، اور چوتھا کام یہ کرے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور 5واں کام یہ ہے اسلام کا کہ اگر تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس مال ہے، تم اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ حضور نے فرمایا ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ قال صدقت، اس بندے نے حضور سے فرمایا جی آپ نے سچ بات کہی ہے، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے سے تعجب کرنے لگے، ہمیں تعجب ہونے لگا کہ بندہ سوال بھی خود ہی پوچھ رہا ہے، اور جب حضور نے جواب دیا تو اس جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، کہتے جی آپ نے سچ کہا ہے۔
اس کے بعد دوسرا سوال یہ پوچھا فاخبرنی عن الایمان، اے حضرت محمد آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ جو میرے ساتھ اچھا معاملہ پیش آ رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، صحت ہو رہی ہے، بیماری ہو رہی ہے، دکھ ہے یا سکھ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تقدیر میں لکھا، یہ ایمان ہے۔ دو سوال پوچھے، اس کے بعد اس بندے نے مزید سوال بھی پوچھے، وہ کون سے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ پھر یہ بندہ کون تھا یہ بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک